جس کا کریڈٹ یہ لیتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا، چلیں ٹھیک کریڈٹ ہے، اس وقت تمام لوگوں نے اتفاق رائے کیا، اس میں پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کا بڑا کی رول تھا، جس میں انہوں نے اس آئین کو بنانے میں بڑا جانفشانی سے نہ صرف یہ کہ اس کے تمام شقوں کو اور تمام پہلوؤں کو دیکھا بلکہ اتفاق بھی پیدا کیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا کہ ایک آئین کے اوپر یہ قوم جمع ہو جائے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین تھا اور اس کو لے کر چلنے کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس آئین میں جب یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ فارم کریں گی سندھ جو صوبائی حکومتیں، انہوں نے ادارے نہیں کہا، حکومتیں کہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ حکومتیں قائم کریں گی اور ان حکومتوں کو تمام تر مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیار دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ اپنے ایکٹ میں بتا دیجئے آپ نے کون سے اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے ہیں؟ جو اختیارات تھے وہ بھی چھین لیے۔ آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر، او بھائی ڈکٹیٹر کے زمانے کا جو بلدیاتی نظام تھا پرویز مشرف کا، وہ آپ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ شرم آنی چاہیے نا آپ کو تو اس بات پر، بجائے اس کے کہ آپ کے وزراء یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم ڈکٹیٹر والا نظام نہیں لائیں گے۔ تو میں نے تو جب ہم دھرنا دیے ہوئے تھے تو کہا تھا 1972 کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا وہ والا نظام لے آئیے آپ۔ تو آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ تمام تر جو NFC ایوارڈ سے پیسہ ہے، جو ہمارے خون پسینے کی کمائی، جو یہاں کے خاص طور پر کراچی شہر جو وفاق میں 67% ریونیو دیتا ہے اور صوبے کا 98% ریونیو کراچی سے ہوتا ہے، اور جب یہ پیسہ وفاق میں جاتا ہے تو وفاق سے صوبوں کو آتا ہے، ٹھیک ہے آتا ہے، تو اس کو NFC ایوارڈ کہتے ہیں، اس میں آپ کو شیئر مل جاتا ہے۔ جب آپ کو شیئر ملتا ہے تو آپ PFC کیوں نہیں کرتے؟ آپ پروونشل فائننس کمیشن کیوں نہیں بنایا 12-13 سال سے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس تحریک کا ساتھ دیں اور 15 جنوری کو اس انتخاب میں بھرپور مینڈیٹ دیں، اتنا مینڈیٹ دیں کہ پھر ہم مکمل اختیار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں۔ جو اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور باقی اختیار کے لیے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس شہر کا اور اس صوبے کے عوام کا حق لے کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی بات کر دی۔ یہ آپ جی فرمائیے۔ ہم جیسے سادہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اب ہمارا ادارہ جو ہے غیر سیاسی ہو گیا، لیکن آپ نے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان تو آ گیا ہے وہ غیر سیاسی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاست میں انوالومنٹ ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں بس میں نے دیکھیں جو بات کہی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کی وائبس بنتی رہتی ہیں۔ اب یہ گورنر صاحب کا تقرر جو ہے نا، اب گورنر صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہر آدمی سے اچھی بات چیت ہے، بھلائی سے ہم بات کرتے ہیں، سیاسی دنیا کے اندر تو سب سے ربط ضبط رہتا ہے، لیکن ان گورنر صاحب کا تقرر اور پھر اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز یہ آپ کو بتا نہیں رہی ہیں کہ تقرر کس طرح سے ہوا ہے اور اب ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے 0 جمع 0 جمع 0 ہی ہونا ہے، عوام کا رد عمل بہت زبردست آنا ہے اب پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور ان کے اتحادیوں کے خلاف بھی، لیکن اس کے باوجود ہماری خواہش بھی یہ ہے، تمنا بھی یہ ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو اب جس کا تعلق فوج سے ہو اور اسٹیبلشمنٹ سے ہو، اس کو اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بس میرے خیال ہے کافی ہے اتنی بات۔ اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا 15 ارب روپے کا پیچ ورک ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ 30% جیسے وہاں تک دوسرا وہ انپوز آ گئے، یہاں بھی ان کے ایسے کینڈیڈیٹ آ جائیں؟ نہیں، میرے خیال ہے کراچی میں تو یہ اول تو نا جو 15 ارب روپے لگائیں، اگر وہ 15 لگا بھی دیتے ہیں نا اس وقت، تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کا اس وقت 15 ارب روپے لگانا کیا معنی رکھتا ہے۔ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ ہی دیں گے۔ کراچی میں تو جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں نا ہماری جیب میں، انہوں نے سندھی مہاجر تفریح، ہم یہاں موجود ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ پیشی پر، آئندہ جب ڈیٹ ہوگی تو اس پر کوئی حتمی طور پر فیصلہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ابھی آج جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کمپلائنس نہیں کریں گے تو اور آپ اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے۔ تو وہ کنٹیمپٹ کریں یا کچھ بھی کریں، ہمیں اختیار چاہیے، ہمیں آئین کے مطابق اختیار چاہیے۔ ہمارے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے اور ہم کوئی خیرات بھی نہیں مانگ رہے۔ ہمارا حق ہے کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم بھی ملنی چاہیے، صحت کی سہولتیں بھی ہونی چاہیے، اختیار بھی ہونا چاہیے۔
با اختیار بلدیاتی ادارے ہوں گے تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. لمبے لمبے پروجیکٹ فیل ہیں, پانی کا بحران ہے, سیوریج کا بحران ہے. S3 پروجیکٹ کو 12 سال ہو گئے نہیں بن رہا, K4 پروجیکٹ کو 17 سال ہو گئے نہیں بن رہا, اور آئندہ بھی انہوں نے کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ KB فیڈر سے لے کر منچر جھیل تک کا پروجیکٹ کا کیا کر رہے ہیں. K4 بن بھی جائے گا تو کیا ہوگا, ویسے ہی پروجیکٹ انہوں نے ایک تہائی کر دیا ہے, اور ساری پارٹیاں اس میں ملی ہوئی ہیں. بدقسمتی سے کراچی کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. بھاری بھاری مینڈیٹ لوگوں نے جن پارٹیوں کو دیا, انہوں نے پلٹ کر کراچی کو نہیں دیکھا. لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب شہر ملک میں تو تبدیلی آئے نہ آئے, ہو سکتا ہے کراچی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, لیکن ان لوگوں نے کسی دلچسپی کا, گورنر تھے, صدر صاحب تھے, وزراء تھے, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI کی تھیں, 30 صوبائی اسمبلی کے ممبر اسمبلی میں بیٹھتے تھے, ابھی بھی بیٹھتے ہیں, اور MNA فنڈ کا جو پیسہ آیا وہ بھی اسی طرح سے بہہ گیا بارش میں اور پانی میں, جس طرح پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا پیسہ بہہ گیا. تو کیا فرق نکلا؟ کوئی ایک پروجیکٹ وفاق نے نہیں کیا. پہلے سے چلتے ہوئے گرین لائن کو بھی ادھورا چھوڑ دیا, اس کا افتتاح کر دیا. KCR کا اعلان کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے کراچی کا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اہل کراچی سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس شہر کو ڈیولپ کرنا ہے تو جو جماعت اسلامی کر رہی ہے آپ کے حق کے لیے, کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف, جس کے حق میں یہ ساری پارٹیاں ہیں, تو آپ ان تمام چیزوں پر جماعت اسلامی کی اس تحریک کا ساتھ دیں اور 15 جنوری کو اس انتخاب میں بھرپور مینڈیٹ دیں. تو دیکھتے صبح جو لوگ نکلتے ہیں وہ اس کے اسٹیشنز کے بوٹل نیکس میں پھنس جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے. ریڈ لائن بنا رہے ہو, یہ بھی ایک بیکار قسم کا پروجیکٹ ہے. لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے تھا, ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ. کون بولے گا؟ اس لیے کہ آپ نے تو اختیار ہی نہیں دیا ہوا کسی کو. انتخاب کراتے نہیں ہیں, اختیار دیتے نہیں ہیں, ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں. 80% کرپشن ہو رہی ہے, کمیشن پلس کرپشن. اور یہ سب سندھ حکومت کر رہی ہے, جو اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا پورے ویسٹ کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے 2-4 کارروائیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ مغرب کہے آپ بہت. اب دنیا میں چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, آپ کو پوری دنیا میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ اپنے ہی عوام کو کتنا با اختیار بناتے ہیں, کتنے آپ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. اس لیے ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں, ہم دھرنے بھی دیتے ہیں, ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, اور ہم عدالت کا رخ بھی کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ بڑی مایوسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ فوری ریلیف لوگوں کو دے. اب 11 مہینے ہو گئے ہیں, اس کیس میں کیا ہے؟ صرف کمپلائنس کا ایشو ہے. اب آپ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ لوگ جواب نہیں دیتے. گورنمنٹ والے انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے, ڈیٹ لے لیں گے اور اس کے بعد اگلی ڈیٹ لے لیں گے. آج جج صاحب نے ان کو خاصا جو ہے وہ ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ جو ان کے ایڈیشنل سیکرٹری آئے تھے کہ اب سیکرٹری کو بھی آنا چاہیے اور کمپلائنس کے لیے چیف سیکرٹری کو بھی آنا چاہیے اگلی ڈیٹ پر, اور ان کو آ کر بتانا ہوگا کہ انہوں نے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کیا اختیار دیا ہے. پہلے انہوں نے جو ہم سے ایگریمنٹ کیا اس پر عمل درآمد شروع کر رہے تھے, ہم نے ان کے خیر مقدم کیا تھا, ہم کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی کرتے ہیں. لیکن پھر جب MQM دوبارہ ان کو پیاری ہو گئی اور اس کے بعد دونوں مل گئے تو دونوں نے مل کر کراچی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے. اب MQM وزارتوں کے لیے, کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کے لیے, گاڑیوں کے لیے اور اس کے پیٹرول کے لیے اس قیمت کے اوپر کراچی کو دوبارہ وڈیروں کے ہاتھوں